ایک ذرا سی اپنی طبیعت کی چاہت کی خاطر وہ بے پردگی اختیار کر کے خود تو فرض چھوڑ ہی رہی ہیں اور بے پردگی گناہ کر ہی رہی ہیں، لیکن جناب اگر ان کا دیکھی دوسری عورتوں نے بھی بے پردگی اختیار کر لی اور نیز اس کے اس بے پردگی کی وجہ سے نہ جانے جب تک وہ بے پردہ رہی اس تمام عرصے میں نہ جانے کتنے نامحرم مردوں نے اس کو دیکھا اور گناہ کے اندر مبتلا ہوئے، تو یہ سارا وبال اور سارا گناہ اس کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا جس نے بے پردگی کا آغاز کیا اور اختیار کیا۔ ایک اور عجیب و غریب حدیث ہے جس کا خلاصہ بڑا ہی جامع ہے کہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جہنم کا مشاہدہ کیا، معائنہ کیا جہنم کا۔ تو جہنم کے معائنے کے دوران آپ نے یہ دیکھا کہ میری امت کی عورتیں زیادہ جہنم کے اندر ہیں، میری امت کی عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں بنسبت مردوں کے۔ یہ آپ نے دیکھا اور یہ آپ نے تاثر بارہا اپنے ارشادات کے ذریعے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ تو اس موقع پر آپ نے اس کی وجہ بیان فرمائی ہے اور دوسری احادیث میں بھی اس کی وجہ بیان فرمائی ہے، لیکن یہاں جو وجہ بیان فرمائی وہ بڑی ہی عجیب و غریب ہے، بڑی ہی جامع وجہ بیان فرمائی آپ کہ میری امت کی عورتیں زیادہ جہنم میں کیوں ہوں گی، کس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ 4 وجہ سے میری امت کی عورتیں جہنم میں زیادہ داخل ہوں گی علیاذ باللہ۔ نمبر 1، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ کم ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا مادہ ان میں کم پایا جاتا ہے۔ نیک و صالح عورتیں پابند صوم و صلاۃ خواتین بہت کم ہوتی ہیں، آزاد اور بے باکانہ زندگی گزارنے والی، دین سے اور آخرت سے بیگانہ ہو کر زندگی بسر کرنے والی خواتین زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی، فرما برداری کرنے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ نمبر 2، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بھی ان کے اندر فرما برداری کرنے کا جذبہ بھی ان کے اندر کم پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، میں حضور کے ارشادات ہی تو آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ سب ارشادات وہ ہیں جو عورتوں کے بے پردہ ہونے کے سلسلے میں ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات کے ذریعے مسلمان خواتین سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم شرعی پردے کا اہتمام کرو، بے پردگی سے پرہیز کرو۔ تو جس خاتون کے دل میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا، اللہ کے رسول کا جذبہ ہوگا، تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے بعد وہ بے پردگی کر سکتی، لیکن اگر کرتی ہے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ یا تو ہے نہیں ہے برائے نام ہے، ورنہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو مومن مرد جو مومن عورت ہو، بس اس کے اندر سب سے زیادہ جذبہ اللہ کا حکم ماننے، اللہ کے رسول کی تابع داری کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو دوسری وجہ آپ نے یہ فرمائی کہ خواتین کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کے اندر اپنے شوہر کی تابع داری کا جذبہ بھی کم پایا جاتا ہے، خاص طور سے اگر شوہر دین کی بات کہے، شریعت کی بات کہے، سنت کی بات کہے تو بہت جلدی مخالفت کرے، اور خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور خامد اگر اس بات سے کہے کہ بھائی ذرا تم پردے میں رہنا، پردے میں جانا، پردے میں آنا، تو اس کے لیے ماننے کے واسطے تیار ہے۔ تینوں کو اللہ بچائے، عام طور پر یہ ٹھکرا دیتی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں دھکیلنے والی بات ہے۔ اور چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے یاد رکھنے کی، جو اس وقت ان کے حال کے عین مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر بن ٹھن کر آراستہ پیراستہ ہو کر میک اپ کر کے بے پردہ نامحرم مردوں کے سامنے نکلنے کا زیادہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ یہ تو دکھتی بھی رکھ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے، دکھتی بھی رکھ کہ یہ عورتوں کا یہ وہ جذبہ ہے جس نے ان کو بے پردہ کیا ہے، جس نے ان کو ننگا کر کے باہر نکالا ہے،
جس نے ان کو لباس پہننے کے باوجود بڑھانا ہو کر گھر سے نکلنے پر آمادہ کر دیا. یہ وہ جذبہ ہے جس نے سر کھلا، بائیں کھلی، گردن کھلی، گلا کھلا، بازو کھلے، پنڈلی کھلی، اور جسم پہ جو کپڑا وہ بھی اتنا باریک ہے، اتنا چست کہ نہ ہونے کے برابر. اس کے بعد جناب وہ گھر سے باہر نکلنے میں کوئی ان کو اس کے اندر نہ کوئی حجاب محسوس ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی عیب محسوس ہوتا ہے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو دور حاضر کا فیشن ہے، ایسے نکلنا ہی چاہیے. یہ اصل میں اندر جذبہ جو ہے وہ ایسا ہے، اندر ہی ان کے یہ جذبہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ہم نکلیں ہی تو بے پردہ ہو کر کے نکلے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں. اللہ یہ 4 وجوہات آپ نے ارشاد فرمائی جس کی وجہ سے میری امت کی عورتیں زیادہ جہنم کے اندر ہوں. اور وہی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین بھی ان ارشادات کو، ان وجوہات کو سن کر کے اپنی زندگی کو بدلیں اور اس ناپاک زندگی سے پاکیزہ زندگی اپنائیں، اسے چھوڑیں اور پاک زندگی اختیار کریں. اس گناہ کی آلود زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں اور پاکیزہ زندگی اختیار کریں. ایک حدیث میں ہے اللہ جب کوئی عورت خوشبو لگا کر نامیرا مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگیں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ بدکار ہے، ایسی عورت بدکار ہے. اور وہ نظر بھی بدکار ہے جو بری نیت سے کسی کو دیکھے، جو کسی کو دیکھے. تو مردوں کا یہ فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اور قصدن کسی نامحرم عورت پر ہرگز اپنی نظر نہ ڈالیں. اچانک چلی جائے تو فوراً ہٹا لیں. ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ نامحرم مردوں قصدن نہ دیکھیں، جہاں تک ہو سکے ان سے اپنی نظر کو بچائیں. اچانک نظر چلی جائے تو اپنی نظر ہٹا لیں. قرآن کریم میں اس کا حکم تو موجود ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، دونوں حکم یہ ہے کہ اپنی نظر نیچے رکھیں اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. اصل طریقہ یہ ہے. اور خواتین نظر بچانے کے ساتھ ساتھ شرعی پردے کا بھی اہتمام کریں اور بے پردہ ہو کر گھر سے نکلنے اور شادی بیاہ کے اندر شریک ہونے سے پرہیز کریں. گلگت ایک واقعہ یاد آیا اور اس واقعے کی میں نے وہاں کے بعض علماء طلبہ سے بھی تصدیق کی. انہوں نے بھی کہا کہ یہ واقعہ ہمارے گلگت میں اتنا مشہور تھا کہ ہر آدمی جانتا تھا کہ یہ عبرتناک واقعہ یہ ہوا ہے اور یہ سچ ہے. اور اللہ تعالیٰ عبرت کے واقعات دکھاتے رہتے ہیں، اس لیے دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ عبرت لیں اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. وہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص گلگت کے کسی قبرستان سے گزر رہا تھا تو یکایک اس کو کسی قبر میں سے یہ آواز آئی کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو. 1-2 مرتبہ تو اس نے اپنا خیال سمجھا، لیکن جب مسلسل یہ آواز آئی تو وہ متوجہ ہوا اور جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ واقعتاً قبر میں سے آواز آ رہی ہے، میرا وہم نہیں ہے، تو وہ گاؤں میں گیا اور وہاں سے 2-4 آدمیوں کو بلا کر لایا کہ ہو سکتا ہے مجھے وہم ہو رہا ہو اور حقیقت یہ نہ ہو. لیکن انہوں نے بھی یہ آواز سنی کہ قبر میں سے میت کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو. تو پھر وہ اپنے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طریقے سے قبر میں سے میت کی آواز آ رہی ہے اور وہ میت کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے نکالو، کیا کرے؟ نکالو جو زندہ ہے. یہ لوگ گئے اور جا کر کے مٹی ہٹائی اور تختے ہٹائے تو دیکھتے ہیں کہ اندر ایک برہنہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس کا کفن جو ہے وہ بالکل خاک ہو چکا ہے. اس نے کہا کہ جلدی سے میرے گھر جاؤ، اپنا گھر بتایا، محلہ بتایا، پتہ بتایا کہ جاؤ جلدی سے میرے گھر سے میرے کپڑے لے کر کے آؤ، چادر لے کر کے آؤ، میں کپڑے اور چادر پہنے گھر یہاں سے نکلوں گی. وہ دوڑ کر گئے اور اسے گھر سے کپڑے لائے، قبر کے اندر پھینکے اور اس نے وہ کپڑے پہنے اور چادر اوڑھی اور بجلی کی طرح قبر سے نکلی اور سیدھے اپنے گھر گئی. لوگ پیچھے وہ آ گئے اور اپنے گھر جا کر کے اوپر جا کر کے جو کمرہ تھا اس میں جا کر اس نے اندر سے کنڈی لگا لی. کچھ دیر کے بعد یہ لوگ سب وہاں پہنچ گئے. انہوں نے جا کے دستک دیا، کہا کہ تم کنڈی کھولو، کیا بات ہے، تم کیسے زندہ ہو گئی؟ تمہیں تو مرے ہوئے عرصہ گزر گیا، تم کیسے زندہ ہوئی، کیسے یہاں پر آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں بعد میں کھولوں گی، پہلے تم یہ فیصلہ کرو کہ اندر کون کون آئے گا. اس لیے کہ ہر آدمی میرے پاس نہیں آ سکتا اور ہر آدمی مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر میرے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے.
میری حالت ایسی ابتر اور خوفناک ہے کہ کوئی معمولی برداشت والا آدمی دیکھے گا تو وہ بے ہوش ہو جائے گا. لہذا جو بہت ہی مضبوط دل والے ہیں اور جن کے دل مضبوط ہیں اور وہ میری حالت کو دیکھ کر کے اپنے ہوش حواس میں رہ سکتے ہیں، بس وہی اندر آئے اور کوئی نہ آئے. تو 2-4 آدمیوں نے ہمت کی اور حوصلہ کیا کہ چلو ہم چلتے ہیں. کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم 2-3 آدمی اندر آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا، تم کنڈی کھولو. اس نے دروازہ کھولا اور وہ بالکل اپنے آپ کو چادر میں اس نے چھپایا ہوا تھا. اس کے بعد اس نے تھوڑی دیر میں ان کے سامنے اپنا سر کھولا تو سر کیا تھا؟ خالی کھوپڑی، نہ بال نہ کھال، دونوں غائب بھی. ایک دم ان کو بھی دیکھ کر کے خوف آیا، لیکن برداشت کیا انہوں نے اور کہا کہ تیرے سر کا یہ کیا حال ہوا؟ یہ سر کے بال کہاں چلے گئے؟ کھال کہاں اتر گئی؟ کہا کہ جب میں قبر کے اندر اتاری گئی اور لوگ مجھے دفنا کر چلے گئے، سوال جواب ہو چکے، تو عذاب کے فرشتے عذاب دینے کے لیے قبر کے اندر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے سر سے عذاب دینا شروع کیا اور یہ کہا کہ تو جس طریقے سے دنیا کے اندر بے پردہ سر کھول کر نہ میرا مردوں کے سامنے نکلا کرتی تھی، آج ہم تجھے اس کا مزہ چکھائیں گے. اور پھر انہوں نے میرا ایک ایک بال کھینچنا شروع کیا. وہ ایک بال کھینچتے تھے، بال اپنی جہاں تک کھال کے اندر وہ پیوست تھا وہاں تک کھال سمیت بال باہر نکلتا تھا اور میری چیخیں نکلتی. میں چلاتی تھی، چیختی تھی، ہائے ہائے کرتی تھی، لیکن کوئی سننے والا تھوڑی تھا. پھر دوسرا بال نکالتے اور اس طرح نکالتے کہ اس کے ساتھ ساتھ بال بھی کھال بھی نکل جاتے. اس طریقے سے انہوں نے ایک ایک بال میرا نوچا اور سارے سر کے بال انہوں نے نوچ لیے، بالوں کے ساتھ ساتھ کھال بھی چلی. اس لیے میرے سر پر نہ کوئی بال ہے نہ کوئی کھال ہے. اتنا خوفناک اور ہولناک مجھے عذاب ہوا ہے، ننگے سر گھر سے باہر نکلنے، نہ میرا مردوں کے سامنے آنے جانے کی. اس کے بعد اس نے اپنا منہ کھولا، صرف اتنا سا منہ کھولا تو 36 کے 36 دانت نظر آئے، ہونٹ آئے. بس رونتا کھڑا ہو گیا اس کے دانتوں کو دیکھ کر. قبر کے اندر آئی تو میرے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ انہوں نے کینچی اسے میرے ہونٹ کاٹے، کینچی کے ذریعے میرے ہونٹ کاٹے اور اس لیے میرے ہونٹ غائب ہے، دانت باقی. اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کپڑے میں سے باہر کی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بھی ناخن نہیں تھا. انگلیاں تھیں لیکن ناخن نہیں تھے اس کے اندر. ہم نے پوچھا کہ ناخن کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ میں نیل پالش لگا کر کے کیونکہ گھومنے پھرنے کی عادی تھی، اس لیے جب قبر کے اندر میں رکھی گئی تو فرشتے زنبور لے کر کے آئے، الیاذ باللہ، پلاس لے کر کے آئے اور انہوں نے میرا ایک ناخن کھینچا اور کہا کہ مزہ چکھ اس نیل پالش کا جو تو لگا کر کے نام میرا مردوں کے سامنے نکلتی تھی، تاکہ وہ تیری ناخن پالش کو دیکھے اور تیری تعریف کرے، یہ لپسٹک کو دیکھے اور تیری تعریف کرے، تیرے سر کے بالوں کو دیکھیں اور تیری تعریف کرے. ایک ناخن میرا کھینچ لیا انہوں نے، اس لیے میرے کوئی ناخن باقی نہیں بچا، سب انہوں نے پلاس کے ذریعے کھینچ لیے. میری چیخیں نکلتی تھیں لیکن میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہی. یہ کہہ کر کے پھر وہ دوبارہ مردہ ہو گیا اور پھر دوبارہ انہوں نے اس کو کفن دے کر کے اور دوبارہ اس کو قبر میں جا کر کے دفنایا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی عبرت کے واقعات دکھا دیتے ہیں. کیونکہ قبر کا عذاب تو برحق ہے، وہ تو سچا ہے بالکل. عذاب ثواب قبر کا بالکل برحق ہے. نیک آدمی کو وہاں پر آرام و راحت نصیب ہوتا ہے اور بدکار مرد عورت کو وہاں پر عذاب ہوتا ہے. اس عذاب کے واقعات اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس طریقے سے مختلف علاقوں میں دکھاتے رہتے ہیں. جب سے دنیا چلی، جب سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، علماء کرام نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں ان واقعات کے اوپر، جس میں باقاعدہ یہ واقعات لکھے ہیں کہ قبر میں فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ یہ عذاب ہوتا ہوا دیکھا، یہ عذاب ہوتا ہوا دیکھا، یہ عذاب ہوتا ہوا دیکھا. یہ عذاب جو اس واقعے کے اندر بتایا گیا ہے یہ انہی عورتوں کا عذاب و بال ہے جو بے پردہ گھومتی پھرتی ہیں، جو شادی بیاہ کے اندر بے پردہ آتی ہیں، بے پردہ جاتی ہیں، بے پردہ بیٹھتی ہیں، نہ میرے مردوں کے ساتھ اٹھتی ہیں اور بیٹھتی ہیں اور یہ مخروط اجتماع ہوتا ہے. ان کی عورتوں کا بیان ہے.
ورنہ تو اگر کوئی اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے محرم کے سامنے اگر کوئی اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا لے، لپسٹک لگا لے، یا ناخنوں کے اوپر پالش لگا لے اور نمازوں کے اوقات میں اس کو صاف کر لے، نماز کے وقت میں اس کو صاف کر لے، اور شوہر کے سامنے سر کے بال کھلے ہوئے ہوں یا والد کے سامنے سر کھل جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بے پردگی تو نامیرا مردوں کے سامنے ناجائز ہے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، اپنے سگے بھائی سے تو کوئی پردہ نہیں ہے، ان کے سامنے تو سر بھی کھل جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور گھر کے اندر اگر وہ اپنے سگے بھائی، اپنے شوہر یا اپنے سگے باپ کے سامنے اگر اس نے ناخنوں میں پالش لگا لی ہے یا اس نے اس طرح سے کوئی جائز اس نے فیشن کر لیا ہے، جائز فیشن کر لیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، گھر میں تو کوئی منع نہیں ہے۔ ممانعت تو اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ کام کر کے بے پردہ بے حجابانہ گھر سے نکلے، جیسے کہ آج کل کا دستور ہے، اور پھر شادی بیاہ میں شرکت کرے کہ جہاں اللہ بچائے دونوں طرف نامیرا مرد ہیں، نامیرا عورتیں ہیں، نامیرا عورتیں مردوں کی طرف مائل ہیں، نامیرا مرد نامیرا عورتوں کی طرف مائل ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر بد نظری بد نگاہی کا ارتکاب بھی ہوتا ہے، اس کے لیے برابر کو بات کی۔ تو ہماری شادی بیاہوں کے اندر ایک یہ بھی گناہ بہت زبردست ہو رہا ہے، اللہ بچائے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اپنے خواتین کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھی اس موقع پر بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، سب کا بیان کرنا تو بڑا مشکل ہے، ان میں سے بس اہم ہی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ ان سے زیادہ ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو آج میں اسی کے بیان کرنے پہ اکتفا کرتا ہوں، اور آئندہ اتوار کو بھی انشاءاللہ تعالی میری ہی باری ہے حاضر ہونے کی۔ ہاں، کیونکہ تیسری اتوار بھی جولائی میں آ رہی ہے، آخری اتوار بھی جو نا یہ ہے، اس لیے آئندہ بھی شاید میری حاضری ہوگی، تو اس کو پھر انشاءاللہ تعالی یہ بیان پورا ہو جائے گا۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو شادی بیاہ کے ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے شادی بیاہ کو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے بعد اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، اکابر، مشائخ، احباب، جملہ متعلقین، متوسلین، طلباء، طالبات، حاضرین، حاضرات اور ان کے جملہ متعلقین کی یا اللہ مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما، ہمارے تقریبات کو تمام گناہوں سے، جملہ خرافات سے پاک و صاف فرما. یا اللہ ہم کو اپنی تقریبات میں ان سارے گناہوں سے مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے عافیت کاملہ عطا فرما، صحت تامہ عطا فرما، ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے یا اللہ مکمل اپنی حفاظت عطا فرما. ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، جملہ پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت بچے بوڑھے جہاں جہاں دنیا میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے مجاہدین کی مدد فرما. یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما، ان کو فتح مبین عطا فرما. یا اللہ ہمارے ملک میں عافیتوں والی خوب بارش عطا فرما. یا اللہ عافیتوں سے بھرپور بارش عطا فرما.
عافیت سے بھرپور بارش عطا فرما، شادابی لانے والی، خوشحالی لانے والی، یا اللہ خشک سالی کو دور کرنے والی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ افغانستان میں، بلوچستان کے جن علاقوں میں یا اللہ قحط پڑا ہوا ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما، اپنی رحمت سے اس قحط کو دور فرما۔ یا اللہ وہاں پر بھی بارشیں عطا فرما اور یہاں بھی بارشیں عطا فرما، اپنے کرم سے اپنی بارانی رحمت سے ہم کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اب ہمارے گناہوں پہ نظر نہ فرما، اپنی رحمت پہ نظر فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت پہ نظر فرما اور اپنی رحمت کے صدقے ہم کو بارانی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ جتنی خواتین و حضرات نے ٹیلی فون پر، زبانی فون پر دعاؤں کے واسطے کہا ہے، پروردگار سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما، سب کی ساری تمنائیں پوری فرما، سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ ہر لمحہ ہر آن ہم کو عافیت کاملہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سخروی صاحب بیت المکرم میں بیان فرما رہے تھے، تاریخ 23/7/2000، موضوع 6 گناہگار عورتیں۔ ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں مدنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ کیسٹس اور CDs ملنے کا پتہ: مدنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈل بی ایریا، نیست تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، کراچی۔ فون 633360 شکریہ 3360 شکریہ 3360 شکریہ